عرشیہ نے جب سے یہ گھر اپنی ماں کے نام لگانے کی شرط رکھی ہے، کاشفہ کے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے کہ اوصاف جو پیچھے کھڑا عرشیہ کی یہ شرط سن رہا تھا، لیکن اس نے عرشیہ کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اور ویسے بھی آج کل اوصاف اپنی بیٹیوں اور پہلی بیوی کی طرف کچھ زیادہ ہی چکر لگانے لگا ہے، تو کاشفہ اندر ہی اندر خوف زدہ ہے کہ اگر ان ماں بیٹیوں نے اوصاف کو اپنی باتوں میں لے لیا اور یہ گھر اپنے نام لگوا لیا تو میرے پاس کیا آئے گا۔ کاشفہ نے تو اوصاف سے شادی ہی اس کی دولت کی وجہ سے کی تھی، اور یہ گھر تو کاشفہ کی ضد ہے، اس لیے وہ سوچ لیتی ہے کہ عرشیہ کے گھر جا کے اس کی بے عزتی کرنی پڑے گی تاکہ دوبارہ نہ تو میرے گھر کی طرف رخ کرے اور نہ ہی اس گھر پہ نظر رکھے۔ تو عرشیہ کو سبق سکھانے کے لیے کاشفہ غصے میں ان کے گھر جاتی ہے اور گیٹ پر ہی چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کہاں ہے وہ بدتمیز بدلحاظ لڑکی؟ انوشے اور اس کی ماں جو کچن میں کھانا بنانے میں مصروف ہیں۔ انوشے تو کاشفہ کی غصے والی آواز سنتی ہے تو بہت خوف زدہ ہو جاتی ہے۔ سیماب کو بھی پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اللہ خیر کرے، آج کاشفہ ہمارے گھر اور وہ بھی اتنے غصے میں۔ اب دونوں فوراً باہر کی طرف لپکتی ہیں اور انوشے کاشفہ سے پوچھتی ہے کہ آنٹی کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ آپ بہت غصے میں لگ رہی ہیں۔ کاشفہ انوشے کی بات کو اگنور کر کے سیماب کو غصے میں کہتی ہے کہ اپنی اس بدتمیز بدلحاظ لڑکی کو بلاؤ، آج میں اس کا دماغ ٹھکانے لگا کے ہی جاؤں گی۔ آخر کس حق سے اس نے میرے گھر پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کی کیا غلط فہمی ہے کہ وہ میرے گھر پہ قبضہ جما سکتی ہے؟ میرے جیتے جی اس کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ جس پہ سیماب پریشان ہو کے کاشفہ سے کہتی ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے اور تم کس کی بات کر رہی ہو؟ کاشفہ غصے سے سیماب سے کہتی ہے تمہیں نہیں پتا، تمہاری اسی بدتمیز اور لالچی بیٹی کی بات کر رہی ہوں جو میرے گھر پہ قبضہ جمانے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ اپنی اس بیٹی سے کہہ دینا کہ دوبارہ میرے گھر کی طرف قدم نہ بڑھائے ورنہ اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی۔ کاشفہ تو یہ سب سنا کے وہاں سے چل دیتی ہے، جبکہ کاشفہ کی یہ سب باتیں عرشیہ اور عماد تک پہنچ جاتی ہیں جو لان میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ تو عرشیہ عماد سے کہتی ہے تم ذرا یہیں بیٹھو، میں تمہاری خالہ کا دماغ ابھی ٹھکانے لگا کے آتی ہوں۔ لیکن جب تک وہ وہاں پہنچتی ہے کاشفہ تب تک عرشیہ کی ماں کو بے عزت کر کے اپنے گھر کی طرف نکل بھی جاتی ہے۔ عرشیہ اپنی ماں سے غصے میں کہتی ہے کہ آخر کاشفہ آنٹی خود کو سمجھتی کیا ہے کہ وہ ہمارے ہی گھر میں آ کے ہمیں اتنی باتیں سنا کے جائیں۔ سیماب جو ٹھنڈے مزاج کی عورت ہے تو عرشیہ کو سمجھاتی ہے کہ دفع کرو، جو اس نے کہنا تھا کہہ لیا، اب اس بات کو زیادہ طول دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہی ہوا کہ تمہارا اس سے آمنا سامنا نہیں ہوا، ورنہ تم اسے غصے میں کچھ کہہ دیتی تو اس نے تمہارے بابا کو جا کے ایک کی دو لگا کے بتانی تھی۔ عرشیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے، اتنا کچھ سننے کے بعد میں یہاں چپ کر کے بیٹھی رہوں گی؟ میں ابھی ان کے گھر جاؤں گی اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا کے آؤں گی۔ اب عرشیہ جب گھر سے غصے میں نکلتی ہے تو ڈاکٹر سیہام بھی دیکھ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں اب عرشیہ کیا کرنے والی ہے۔ دوسری طرف عرشیہ اپنے باپ کے گھر میں گھستی ہے اور غصے سے کاشفہ سے کہتی ہے کہ آپ کی جرأت کیسے ہوئی کہ آپ میرے گھر آ کے میری بے عزتی کریں، اور آپ نے کس حق سے میرے باپ کے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے؟ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ تو کاشفہ کہاں چپ ہونے والی ہے، مزید غصے میں آ کے عرشیہ سے کہتی ہے کہ اپنی بکواس بند رکھو، اور تمہیں تمیز نہیں بڑوں سے بات کیسے کی جاتی ہے؟ ویسے تمہارا بھی کیا قصور، جیسی ماں ویسی بیٹیاں، تمہاری ماں نے تم لوگوں کی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ تو عرشیہ بھی الٹا کاشفہ کو ہی سنا دیتی ہے کہ آپ کی تربیت بھی نظر آ رہی ہے جو آپ کی ماں نے کی ہے۔ آخر آپ کا کیا حق پہنچتا تھا کہ آپ میرے گھر میں گھس کے میری ماں کی انسلٹ کریں؟ اب خالہ اماں جو وہیں پر موجود ہیں تو بھلا وہ کہاں چپ رہنے والی ہیں، وہ بھی عرشیہ کو اچھی خاصی سنا دیتی ہیں کہ بدتمیز لڑکی، تمہیں کچھ تو بڑے چھوٹے کا لحاظ ہونا چاہیے۔ عرشیہ کہتی ہے میری ماں نے میری بہت اچھی تربیت کی ہے اور مجھے بڑے چھوٹے کا لحاظ بھی ہے، لیکن جو آپ کی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، دوسروں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، میرا زیادہ منہ نہ کھلوائیں ورنہ میں بھی بھول جاؤں گی کہ آپ میرے والد کی خالہ لگتی ہیں، اور یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں یہ میرے باپ کی بیوی ہیں، اور آپ دونوں نے مل کے میرے باپ کے گھر پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور آپ دونوں مل کے میری تربیت پہ انگلی اٹھا رہی ہیں، جبکہ آپ دونوں میں اخلاقیات برائے نام بھی موجود نہیں ہے۔ اب اتنے میں پیچھے اوصاف بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہنگامہ آرائی دیکھ کے حیران پریشان کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔
کاشفہ تو اوصاف کو دیکھ لیتی ہے، اس لیے فوراً ہی میسنی بن کے نظریں جھکا لیتی ہے اور اوصاف کو یہی امپریشن دینے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری غیر موجودگی میں اسی طرح سے میری تذلیل کرتی ہے، لیکن میں چپ چاپ اس کی ہر بات سن لیتی ہوں کیونکہ میں گھر میں کسی قسم کا فساد نہیں چاہتی۔ اب ہوتا بھی ایسا ہی ہے، عرشیہ کو تو نہیں پتا نا کہ اوصاف پیچھے کھڑا اس کی باتیں سن رہا ہے۔ اب عرشیہ تو نان سٹاپ بولے ہی چلی جاتی ہے کہ میں بھی یہ لحاظ بھول جاؤں گی کہ آپ لوگوں سے میرا کوئی رشتہ ہے، اور رشتہ بھی وہ جو آپ لوگوں نے زبردستی جوڑ رکھا ہے، ورنہ میں تو اس رشتے کو مانتی ہی نہیں۔ اوصاف سے عرشیہ کی بدتمیزی برداشت نہیں ہوتی، اس لیے پیچھے سے چلاتا ہے اور زور سے عرشیہ کا نام پکارتا ہے تو عرشیہ ایک دم سے ڈر کے پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے، جبکہ خالہ اماں کو تو موقع مل جاتا ہے اوصاف کو جتانے کا۔ اسے کہتی ہے دیکھ لیا نا اوصاف، اسی وجہ سے میں تمہاری بیٹی کا بھلا چاہتی تھی، تبھی تو انعام کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑنا چاہتی تھی۔ جس طرح کی یہ بدتمیز لڑکی ہے اور جیسے اس کی زبان چلتی ہے، تم خود ہی بتاؤ کوئی جوان لڑکا اس سے شادی کرے گا، اور اگر کر بھی لے گا تو زیادہ عرصے تک یہ اس کے گھر میں ٹک نہیں سکے گی۔ اس کی زبان درازی دیکھ کے وہ لڑکا دوسرے ہی دن طلاق دے کے اسے گھر واپس چھوڑ جائے گا۔ انعام کی عمر زیادہ تھی لیکن وہ جوان بیوی کی بد زبانی کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ تمہیں اپنی بیٹی کی بہت فکر ہو رہی تھی اور تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس قدر بدتمیز ہے، یہ تو ہم اسے پتہ نہیں کب سے برداشت کر رہے ہیں۔ اچھا ہی ہوا کہ آج تم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا اور اپنے کانوں سے سن بھی لیا۔ یہ تربیت کی ہے سیماب نے اپنی بیٹیوں کی۔ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ اپنی بد زبانی کی وجہ سے کہیں تمہارا نام بدنام ہی نہ کروا دے۔ اب تو اوصاف کو بھی شدید غصہ آتا ہے اور عرشیہ کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابھی کے ابھی اپنے گھر پہنچو، میں وہیں آ کے تمہاری اور تمہاری ماں کی طبیعت صاف کرتا ہوں۔ عرشیہ اپنے باپ سے بے عزت ہونے کے بعد گھر جاتی ہے تو اپنی ماں کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے کہ اگر آپ خود اس کاشفہ کو جواب دے دیتی تو آج مجھے نہ اپنے حق کے لیے لڑنا پڑتا اور نہ ہی اتنی باتیں سننا پڑتی۔ عرشیہ کی ماں کو جب پتہ چلتا ہے کہ اوصاف نے بھی عرشیہ کی بے عزتی کی ہے تو اسے سمجھاتی ہے کہ میں نے تو تمہیں پہلے ہی منع کیا تھا کہ وہاں نہ جاؤ۔ اب سیماب بیگم کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کتنی مشکل سے تو اوصاف نے یہاں آنا جانا اور اپنی بیٹیوں سے ملنا شروع کیا تھا، کہیں اس سب کے بعد اوصاف ہمیشہ کے لیے ہم سے دور نہ ہو جائیں۔ جبکہ عرشیہ کو ان باتوں کی کوئی فکر نہیں، اسے فکر ہے تو صرف یہ کہ اس بڈھے انعام کے ساتھ تو بابا نے میری شادی کا انکار کر دیا تھا، لیکن اب کہیں دادو اسی طرح کا کوئی فضول سا رشتہ لے آئیں تو شاید بابا انکار نہیں کریں گے۔ اب عرشیہ ڈاکٹر سہام سے ملتی ہے تو ڈاکٹر سہام جو بہت خوش نظر آتا ہے تو عرشیہ وجہ پوچھ ہی لیتی ہے۔ ڈاکٹر سہام کہتا ہے کہ میں تو اس لیے خوش ہوں، فائنلی اس انعام سے جان چھوٹی اور اب تمہیں کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ جب دل کا موسم اچھا ہو تو چہرے پہ خود بخود خوشی کے آثار آ ہی جاتے ہیں۔ جبکہ عرشیہ جو پریشان بیٹھی ہے تو ڈاکٹر سہام سے کہتی ہے لیکن میں بہت فکر مند ہوں۔ ڈاکٹر سہام وجہ پوچھتا ہے تو عرشیہ کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہیں کوئی آپ کو مجھ سے چھین نہ لے۔ ڈاکٹر سہام عرشیہ کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھ کے کہتا ہے کہ آج کے بعد ایسا سوچنا بھی مت، اب ہمیں کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ تو عرشیہ کہتی ہے ڈاکٹر سہام لیکن جو ہمارا کلاس ڈیفرنس ہے، آپ اتنی بڑی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم غریب سے لوگ جس کے سر پہ باپ کا سایہ تک نہیں ہے، باپ کا ہونا نہ ہونا اس کی زندگی میں برابر ہے، پتہ نہیں آپ کی آپی مجھے پسند کریں گی بھی اور یہ رشتہ ایکسیپٹ کریں گی بھی یا نہیں۔ ڈاکٹر سہام عرشیہ کو سمجھاتا ہے کہ تم اتنا مت سوچو کیونکہ میں نے انیلا آپی کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا رکھا ہے، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے انہیں تمہاری تصویر بھی بھیجی تھی اور انہیں تو تم بہت زیادہ پسند آئی ہو۔ دوسری طرف بیچارے عماد کی کمبختی آنے والی ہے کیونکہ خالہ اماں کو یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہوا ہے کہیں اس کے بعد اوصاف اپنی بیٹی عرشیہ کو لگامے ڈالنے کے لیے اس کی شادی ہمارے عماد سے ہی نہ کرا دے۔ خالہ اماں سوچتی ہیں کہ اس سے پہلے اوصاف کے دماغ میں کوئی ایسا خیال آئے مجھے عماد کا رشتہ کہیں نہ کہیں کر دینا چاہیے۔ خالہ اماں کو کیا پتا کہ عماد اور عرشیہ تو ایک دوسرے کو بہن بھائی سمجھتے ہیں۔ عماد عرشیہ کو نہیں بلکہ انوشیہ کو پسند کرتا ہے۔ بہرحال خالہ اماں جلدی میں اپنے کسی دور پرے جاننے والوں میں عماد کا رشتہ پکا بھی کر دے گی۔ عماد سے پوچھا بھی نہیں جائے گا اور عماد کو تو شہروز کے تھرو پتہ چلے گا کہ عماد بھائی آپ کی جلد ہی شادی ہونے والی ہے۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اب بیچارہ عماد اس رشتے سے کیسے جان چھڑاتا ہے، اور دوسری طرف سہام کی بہن انیلا جب اوصاف کے پاس عرشیہ کا رشتہ مانگنے جائے گی تو کیا اوصاف اس رشتے کے لیے ہاں کرتا ہے یا پھر انکار،
یہ سب پتہ چلے گا ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں۔ ناظرین، آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگ رہا ہے؟ خاص طور پہ عرشیہ اور ڈاکٹر سہام کا کپل کیسا لگ رہا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔